ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ماڈیول میں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کورس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی۔ میرا نام اشرف اقبال ہے۔ میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہوتے ہیں جو پیڈاگوجی میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ماڈیول ہے یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ ہم پیڈاگوجی کی جو ٹیکنیکس ہیں، سائنس آف لرننگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یاسر نے ہمیں کافی اس میں مزیدار باتیں بتائی تھیں۔ اب ہمارے پاس وہ ٹولز اور ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، اور آج ہم ایک کیس اسٹڈی کریں گے جس میں ہم ان ٹیکنیکس کو اپلائی کریں گے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کیلکولس کے ایک ٹاپک کے اندر جو ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فارملی آج کا ماڈیول شروع کروں، میں ایک کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ یہ میرے سامنے جو پیپر کھلا ہوا ہے یہ میتھیو کوہلر اور پونیا مشرا کا ہے۔ پیپر کا ٹاپک ہے انٹروڈیوسنگ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج، اور اس میں سے میں آپ کو ایک کوٹیشن پڑھ کے سنا رہا ہوں جو انہوں نے کنکلوژنس میں لکھی ہے۔ میجر گول آف دس ریسرچ، اور یہ ریسرچ ہماری ریسرچ بھی ہے، مطلب ہم بھی اسی چیز میں کام کر رہے ہیں۔ میجر گول آف دس ریسرچ واز ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپس بٹوین ٹو کی ڈومینس، ٹیچر تھاٹ پروسیسز اینڈ ٹیچرز ایکشنز اینڈ دیئر آبزرویبل ایفیکٹس لرنرس کے اوپر۔ تو یہ جو ایک بات کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ٹیچر کیا کوشش کرنا چاہتا ہے اور اس کوشش کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں لرنرز کے اوپر، کلاس روم کے اندر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ یہ ایک سائنس ہے یا یہ ایک فیلڈ ہے جو بہت ہی ایکسائٹنگ ہے، جس کو جاننا بہت ضروری ہے ایک اچھا انسٹرکٹر بننے کے لیے، ایک ایفیکٹو انسٹرکٹر بننے کے لیے، ایک لیسن پلان تیار کرنے کے لیے، ایک ایفیکٹو اور یوزفل لیسن پلان تیار کرنے کے لیے۔ یاسر، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس میں ایلیمنٹس جو ہیں بہت اچھے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ٹیچر کی تھاٹ پروسیسز جو ہیں جتنی فلیکسیبل ہوں گی، کانٹینٹ کو جتنے فرق طریقوں سے ٹیچر اس کے بارے میں سوچ سکے گا، اور پھر اپنے بیہیویئر کو، ٹیچنگ بیہیویئر کو چینج کر کے اسٹوڈنٹس میں وہ کمپلیکس اور فلیکسیبل طرح سے کانٹینٹ ڈلیور کرنا جو ہے دیٹ از اے ویری ایکسائٹنگ ایریا۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے سامنے، جن اسٹوڈنٹس کے سامنے، جن سبجیکٹ کے سامنے وہ یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہے، ان کے ذہن کے اندر کیا تھاٹ پروسیسز ہو رہے ہیں۔ بالکل بالکل، تو یہ تو بڑا ایک کمپلیکس پرابلم بن جاتا ہے کہ ٹیچر کے تھاٹ پروسیسز، اس کے ایکشنز کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے تھاٹ پروسیسز کے ساتھ، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے الٹیمیٹلی۔ جی بالکل، دس از وائی ٹیچنگ از اے کمپلیکس سسٹم۔ اس کے اندر اگر سمپل سسٹم ہوتا تو ابھی تک انجینئرنگ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، بٹ بیکاز اٹ از کمپلیکس سو اٹ از اسٹل اے سائنس ان دا پروسیس آف فارمنگ۔ جی، تو ناظرین، آج کا ہم یہ ماڈیول شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آج کا ٹاپک کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنی شروع کریں، آپ کا آج کا پرابلم ہم آپ کو بتائیں، میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں کہ اس سے پہلے یاسر نے ہماری ہیلپ کی تھی، ہم کیا کچھ اب تک کر چکے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں روٹ لرننگ کیا ہوتی ہے، جو اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، نہ صرف ہمارے ملک میں لوگ کرتے رہتے ہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی دس از سم تھنگ ویری ویری کامن۔ میننگ فل لرننگ کیا ہوتی ہے، ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہم کسے کہتے ہیں، ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس، بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس سے زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ وائی سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ ٹیک پلیس، اور اس وائی کا جواب اگر ہم کسی طریقے سے دے سکیں تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے لرننگ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں، ان مسائل کی طرف نشاندہی کر سکیں، ان باٹل نیکس کی طرف نشاندہی کر سکیں جن کی وجہ سے لرننگ نہیں ہو رہی، اور اگر ہم ان کو کسی طریقے سے ریموو کر دیں گے تو پھر لرننگ ہو سکے گی۔ ہاؤ اٹ کین بی میجرڈ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے کہ ہم اس کو میجر کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر کلاس روم کے اندر لرننگ نہیں ہو رہی تو پھر، اور ہم اس کو میجر کرتے ہیں کہ وہ بہت کم ہو رہی ہے، تو پھر ٹیچر کو اسی وقت کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹیکنالوجی کم سے کم استعمال کر رہے ہیں،
ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے کلاس روم رسپانس سسٹمز ہمارے پاس نہیں ہیں جو کلاس کے لیکچر کے دوران یا شروع ہونے سے 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا بیچ میں ہمیں یہ بتا سکیں کہ لرننگ کتنی ہو رہی ہے. وہ ہم جب ٹیکنالوجی کا ایشو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم اس کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے, اور اس کا پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن پھر ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن ہوگا. آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کے اوپر ہے. کیس اسٹڈی ہم کر رہے ہیں, پہلی کیس اسٹڈی ہماری ہے جس میں ہم صرف پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے کانٹینٹ ڈیزائن پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کریں گے, اور یہ ایزیوم کریں گے کہ ٹیکنالوجی کم سے کم استعمال ہو رہی ہے. تو یاسر, آپ ان تمام باتوں کے بارے میں, میننگ فل لرننگ کے بارے میں, انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں, لرننگ کب نہیں ہوتی, تھوڑا سا اگر آپ سمرائز کر دیں. ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ. جی, جس طرح کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک چیز جیسے ہوتی ہے جو آپ نے کہا بہت کامن ہے, وہ ہے روٹ لرننگ. اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آپ سے کہی جا رہی ہے, ٹیچر آپ کو کہہ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ میمورائز کرنی ہے. اس کے اوپر زیادہ کمپلیکس سوچ, ایپلیکیشن وغیرہ اس کی وہ نہیں ہوتی. بیسکلی جو اسٹوڈنٹ کی جو صلاحیت چاہیے وہ بیسکلی میموری چاہیے. آپ کو فکسڈ اسٹیریو ٹائپ طریقے سے سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے جو آپ کو کہا گیا ہے وہ ریپروڈیوس کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اور طرح کی لرننگ پہ آ سکتے ہیں کہ اس طرح روٹ لرننگ کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کے اندر اسٹوڈنٹ کے جو مینٹل یا سائیکولوجیکل پروسیس ہیں ان کے لیے زیادہ چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے. تو اب آپ اگر ہم میننگ فل لرننگ کی طرف آئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو نہ صرف کچھ پتہ ہونا چاہیے, پر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس میں ایڈ کیسے کر سکتا ہوں. میں پہلے جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں الگ الگ طرح سے, ان کے درمیان کنیکشنز کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں. مجھے ایک کانسیپٹ بتایا گیا ہے, میں دنیا میں اس کے ایگزامپلس آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتا ہوں, اس کو استعمال کیسے کرتا ہوں, اپلائی کیسے کر سکتا ہوں. یا پھر اس کے ساتھ اور بھی ہم چیلنجنگ آ جاتے ہیں کہ ہم پرابلم سالونگ کیسے کر سکتے ہیں. تو کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک ریئل ورلڈ پرابلم آپ کو دی ہے, اس کے اندر صرف وہ کانسیپٹ, ایکیڈیمک کانسیپٹ, کتابی کانسیپٹ نہیں استعمال ہوں گے, اور بھی چیلنجنگ قسم کے سوالات کے آپ کو جواب سوچنے پڑیں گے. تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ سب لیولز ہوتی ہیں روٹ لرننگ سے شروع ہو کے میننگ فل لرننگ. پھر آپ میننگ فل لرننگ کے اندر یہ اپلائیڈ بھی آ جاتی ہے, کریٹنگ نیو نالج بھی آ سکتا ہے, ڈسکوری بھی آ سکتی ہے, کرٹیکل تھنکنگ, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم کیس اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس قسم کا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایمپاور ہو سکیں, صرف روٹ لرننگ نہ کر سکیں بلکہ میننگ فل لرننگ کر سکیں, اور اس نالج کو استعمال کر کے وہ کوئی نئے پرابلم کو بھی سالو کر سکیں. تو ناظرین, یہاں پر اب میں آگے چلنے سے پہلے, جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے, میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا دو چیزوں کے اندر. ایک کانٹینٹ نالج ہے. مثال کے طور پہ اگر نیوٹنس کے لاز آپ پڑھ رہے ہیں تو نیوٹن کا فرسٹ لا, سیکنڈ لا اور تھرڈ لا وہ اس کے کانٹینٹ نالج میں آ جاتا ہے. اگر آپ کیلکولس میں ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھ رہے ہیں, جو کہ آج ہم کریں گے, تو اس میں ڈفرینشیشن کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, اس کے میکینزمز کیا ہیں, اس کے پروسیجرز کیا ہیں, یہ اس کے کانٹینٹ نالج میں آ جاتا ہے. لیکن یہ نالج کانٹینٹ نالج تو ہے, لیکن اب ٹیچر جب کلاس میں جائے گا تو اس نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ وہ نیوٹنس کے لاز صرف اسٹیٹ کر دے, وہ کتاب کے جو پیجز میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر ان کو پڑھنا شروع کر دے, ان کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے. اس کو کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے کہ وہ کسی طریقے سے, جیسے یاسر نے کہا, ان چیزوں کو نہ صرف یاد کر سکیں بلکہ میننگ فلی انڈرسٹینڈ کر سکیں, میننگ فلی لرن کر سکیں. تو وہ جو کچھ نالج ہے اس کو ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کہتے ہیں. اچھا, اب ایک کانٹینٹ نالج ہوئی, ایک پیڈاگوجیکل نالج ہوئی جو یاسر نے ہمیں ابھی بتایا. ان دونوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو پھر پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج بنے گا.
تو نیوٹنس کے لاز کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یا ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں صرف اس کی ڈیفینیشنز نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، استعمال کرنے کا جو ایک پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ہے وہ ٹیچر کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا رولز آف دا گیم ہیں، یہ ایک کمپلیکس سوال ہے۔ ہم آپ کو کچھ کیس سٹڈیز کروائیں گے۔ آج پہلی کیس سٹڈی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی طریقہ ہو سکتا ہے نیوٹنس کے لاز کو ڈسکس کرنے کا یا ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھانے کا۔ پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ غالباً ایک طریقہ اس میں سے ہوگا جو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ یقیناً اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کو بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے بہتر طریقے ایجاد کر سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے ہمارے کورس کا کہ آپ کسی طرح امپاور ہو جائیں کہ آپ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کر سکیں۔ تو ناظرین، پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن جو آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو پہلے تو ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ ایک ڈیزائن کورس ہے۔ ہم کوئی نئے لاز ڈسکور نہیں کر رہے، لیکن ہم کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ کانٹینٹ ہے جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کانٹینٹ کے اوپر ایک پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ اس کے بارے میں کافی ایکسائٹیڈ تھے، یہ جو ڈیزائن کا جو اسپیکٹ تھا نا اس کا، تو کس طرح سے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ سیم اگر ہم کانٹینٹ لے لیں، مختلف پیڈاگوجیز اگر ہم وہ ویری کر دیں، لیکن کانٹینٹ وہی ہو، تو کس طرح سے یہ ڈیزائن چینج ہو جائے گا۔ کس طرح سے اگر لوگوں کا بیک گراؤنڈ مختلف ہو تو یہ ڈیزائن چینج ہو جائے گا۔ تو یہ جو ڈیزائن کا اسپیکٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیں، اور کیا کیا پیڈاگوجیز پاسبل ہو سکتی ہیں، کیا کیا پیڈاگوجیکل نالج پاسبل ہو سکتا ہے اس ڈیزائن کے اندر، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ لیکن یہ جو ڈیزائن کا اسپیکٹ ہے، دس از سم تھنگ ویری ایکسائٹنگ اور انٹریگنگ فار می۔ جی بالکل۔ اب ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ آپ دو پرنسپلز کو الگ الگ ڈومین سے لے کے ایک کوئی نئی چیز، پروڈکٹ جو یوزفل ہو، ایجاد کریں۔ اب مثلا لیٹ سے ہم نے نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن، ایوری فورس از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے یہ تو ایک جملہ ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا میں اس کے ساتھ اب میں اس میں انٹیوشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسٹوڈنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ تو آپ نے اب یہ لفظوں سے نکل کے آپ ریئل ورلڈ میں آئے اور آپ نے ایگزامپلس دینا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک آپ کی اسٹریٹجی ہو گئی۔ پھر آپ کہیں اچھا میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے اس کے ساتھ، میں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایبسٹریکٹلی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نہیں۔ تو آپ اب 5 ایگزامپلس الگ الگ آپ نے ڈیزائن کر لی۔ ایک کوئی ویژول ایگزامپل ہے، کوئی اور ہے، ایک کوئی ایکویشنز کے طور پہ ہے، اور آپ نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اس میں اب آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی فورسز کہاں پہ، کس ڈائریکشن میں، کتنے میگنیچیوڈ پہ لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا اب میں، یہ آپ کی پیڈاگوجیکل تھیوری آ رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایبسٹریکشن بھی ہو گئی، چیک بھی کر لیا کہ تھوڑا بہت انٹیوشن استعمال کر سکتے ہیں اس لا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ پرابلم سالونگ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آپ کی پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی آپ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس اسپیسیفک ایگزامپل پہ اپلائی کرنی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ڈیزائن کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس میں وہ انٹرسٹڈ بھی ہوں، وہ پرابلم سالونگ کا ایلیمنٹ بھی ہو اس کے اندر، میری کانٹینٹ بھی آ رہی ہو، تھرڈ لا اپلائی ہو رہا ہے، کوئی اور نہیں اپلائی ہو رہا، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے میں 3-4 پرابلم سیٹس کیا ڈیزائن کر سکتا ہوں جس میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ تو یہ ہو جاتا ہے کانٹینٹ، پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن، کہ آپ کو پیڈاگوجیکل، آپ کو اسٹریٹجیز پتہ تھیں کہ میں نے روٹ لرننگ سے نکل کے انٹیوشن پہ جانا ہے، انٹیوشن سے نکل کے میں نے شاید پرابلم سالونگ، ریزننگ پہ جانا ہے، ریئل ورلڈ اپلیکیشن پہ جانا ہے۔ یہ سب تو کسی چیز کے اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے تھے۔ ان دونوں کو جب آپ نے اسپیسیفک کانٹینٹ سے مکس کیا تو آپ کو ایک خاص سیٹ آف ایگزامپلس بنانی پڑیں گی، اور وہ ڈیزائن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنانا ہے، ہم نے بالکل ایک پروڈکٹ بنانا، اور اس پروڈکٹ کو بنانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یوزیبل طریقے یوزیبل پروڈکٹ بنانا ہے، اور اس کے بالکل مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے الگ الگ اسٹوڈنٹس کے لیے، الگ الگ کلاس روم کے لیے۔
ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ پیڈاگوجیز. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اگر سمرائز کر دیں کہ کیا مختلف پیڈاگوجیز مطلب کیا ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. ایک ٹیچر ایک بالکل مختلف پیڈاگوجی استعمال کر رہا ہے, ایک بالکل دوسری, لیکن آبجیکٹو اس کا ایک ہی ہے کہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن. تو یہ ویرائٹی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا. یہ اب ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کلاس روم میں مقصد کیا ہے. وہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا اس وقت مقصد یہ ہو کہ نالج ڈلیوری, تو اس کے اندر جو جس طرح کی چیزیں ڈیزائن کریں گے, مثلاً فرق قسم کی پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, فرق قسم کی پکچرز آپ دکھا سکتے ہیں, کون سی آپ ریٹن چیزیں دکھائیں گے, کون سے ویژول چیزیں دکھائیں گے, لیکن آپ جو بیسک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انفارمیشن ڈلیوری کر رہے ہیں. کسی اور ٹیچر کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ایکچولی انہوں نے پرابلم سالونگ اور ڈسکوری کروانی ہے اس کے اندر. تو اب کیونکہ مقصد فرق ہے, کیونکہ پیڈاگوجیکل اپروچ فرق ہے, اس لیے آپ اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کریں گے کہ ایک ایگزامپل ہو جو اسٹوڈنٹس کو آدھے راستے لے جائے لیکن آخری 2-3 قدم انہوں نے خود اٹھانے, یا ایسی ہو کہ ریئل ورلڈ ایگزامپل ہو جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو اگنور کرنا سیکھنا ہے, اور اصل میں جو اندر کانسیپٹ چھپے ہوئے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے. تو یہ ساری دیز آر ایگزامپلس کہ آپ نے ڈسکوری بیسڈ لرننگ اپروچ کیا ہے, ورنہ آپ نے نالج ڈلیوری اپروچ کیا ہو سکتا تھا. آپ کا تھرڈ اپروچ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ پیئر بیسڈ یا کوآپریٹیو لرننگ ہو رہی ہو. تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ میں اس پرابلم کو کس طرح ڈیوائڈ کر سکتا ہوں کہ ان 3 لوگوں کا, اسٹوڈنٹس کے گروپ بنائے ہوئے ہیں یا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے گروپ ہیں, اور ان 3 لوگوں کو الگ الگ پیس دے دیا جائے اور ان سے کہیں کہ آپ مل کے اب یہ پیسز جوائن کریں اور یہ پرابلم سالو کریں. تو یہ 3 اپروچز ہو سکتی ہیں. میں نے اگزامپل جو دی, ہر ایک کے اندر آپ کو فرق چیزیں ڈیزائن کرنی پڑیں گی کیونکہ آپ کی اپروچ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ کس طرح کے پیسز ڈیزائن کریں گے, اور ساتھ ساتھ دوسری طرف سے آپ کا کانٹینٹ بھی آپ کو کنسٹرین کر رہا ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں ڈیزائن کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کے لیے آپ یہ والی پیڈاگوجی آپ استعمال کریں گے. آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھنا پڑے گا, آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. اور ہمارا مقصد بھی اس کورس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ہم ٹولز بتا دیں, ٹیکنیکس بتا دیں, اور آپ سے گزارش کریں اور آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ پھر وہ ٹیکنیکس اپلائی کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ وہ ٹیکنیکس کتنی افیکٹو ہیں. اسی کو ایجوکیشنل ریسرچ ہم کہتے ہیں. اسی میں اگر ہم ریکارڈ کیپنگ کرنا شروع کر دیں کہ فلاں کلاس روم میں ایک ٹیچر نے یہ طریقہ اپنایا تھا ایک خاص کانسیپٹ پڑھانے کے لیے, اور وہ اتنا اس کو میجر کرنے کا بھی ہمارے پاس طریقہ ہو, تو پھر ہم آگے مزید بڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا, یاسر نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک ڈیزائن پرابلم ہے. ڈیزائن کے اندر ہمیشہ کچھ انپٹس ہوتی ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں اور کچھ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. آؤٹ پٹ کا تو ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کرنا ہے. اس وقت ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہم بیر منیمم استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی کوئی پیڈاگوجی کے حوالے سے استعمال نہیں ہو رہی, ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی پیڈاگوجی چینج نہیں ہو رہی. ہم گرافنگ کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں, ہم کوئی اور کمپیوٹر کی ہیلپ لے سکتے ہیں سیمولیشنز میں, لیکن وہ اس سے بیسک بنیادی جو پیڈاگوجی کی وہ ہے وہ چینج نہیں ہو رہی. تو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن ہماری آؤٹ پٹ ہے. ہماری ان پٹس کیا ہیں؟ ہماری ان پٹ ایک تو پیڈاگوجیکل نالج ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹس یا لرنرز کس طرح لرن کرتے ہیں. ان کے جو سوچنے کے انداز ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ ایکشن کروں گا تو ان کے ذہن کے اندر کیا پروسیسز ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. یہ پیڈاگوجی کی مختلف جو تھیوریز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں. ہمارے پاس ان پٹ کانٹینٹ نالج بھی ہونی چاہیے, اور ٹیکنالوجی کا میں نے آپ سے کہا کہ بیر منیمم ٹیکنالوجی, یہ ہماری ان پٹس ہیں, اور پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ڈیزائن ہماری آؤٹ پٹ ہے. تو ناظرین, اس انٹرسٹنگ ڈیزائن پرابلم کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک کیس اسٹڈی کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوگا, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو یقیناً ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں.
اس میں ایک اور انپٹ بھی ہوگی جس کا میں نے ابھی ذکر نہیں کیا اور جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ جو جن لرنرز کے آپ اوپر یہ سارا کچھ اپلائی کر رہے ہیں وہ سوچتے کیسے ہیں، اس کا تو ہم ذکر کر دیا، لیکن ان کی پرائر نالج کیا ہے، اس لیے کہ اس پرائر نالج پر ہی آپ نے ساری عمارت کو کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ تو پہلا اصول ناظرین جو ہم آپ کو بتائیں گے، یا جو پہلا اسٹیپ ہم آپ کو بتائیں گے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ڈیزائن کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کامن مسکنسیپشنز کا پتہ ہونا چاہیے جو ان کی پرائر نالج میں ہیں، جو ہرڈل بن سکتی ہے جب آپ نئی نالج، ان کو نئے کانسیپٹس آپ ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے پرائر نالج کے ساتھ، تو جو ہرڈل سامنے آ سکتے ہیں، جو مسکنسیپشنز ان کے ذہن میں ہیں۔ اور یہ نیوٹنس کے لاز کی بات ہو رہی تھی، نیوٹنس کے لاز ہم بڑی ارلی کلاسز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مسکنسیپشن بن جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر یا ہائی اسکول کے اندر، ان مسکنسیپشنز کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو جب تک ان مسکنسیپشنز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، پرابلمز آف لرننگ کا اندازہ نہیں ہوگا، یا ان ہرڈلز کا اندازہ نہیں ہوگا جو ایک لرنر کے ذہن میں آتی ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو وہ یا تو اس کے پاس پرائر نالج ہے نہیں، اور اگر پرائر نالج ہے تو اس میں کچھ مسنگ کنیکشنز ہیں یا رانگ کنیکشنز ہیں، وہ سمجھنے کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، لوگ کیسے ان کو مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں، ان چیزوں کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم جو کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ناظرین کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جو ڈفرینشیشن، کیلکولس کے اندر ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے ساتھ ہے۔ یہ ٹاپک میتھمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صرف میتھمیٹکس میں استعمال نہیں ہوتا، اس کی اپلیکیشنز میڈیکل سائنسز میں بھی ہیں، ایسٹرونومی کے اندر بھی ہیں، بایولوجی کے اندر بھی ہیں، سوشل سائنسز کے اندر بھی ہیں۔ تو ہم یہ آپ سے ذکر کرتے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہائی اسکول کے اندر یا ارلی کالج کے اندر انہوں نے یہ کورس کیا ہو، یہ ان کا آخری کورس ہو، وہ سوشل سائنس میں جانا چاہ رہے ہوں، اکنامکس میں جانا چاہ رہے ہوں، لیکن اس کورس کے اندر اگر ان کے مسکنسیپشنز رہ گئے تو ان کی بڑی لیمیٹیشنز رہ جائیں گی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، بیکاز کیلکولس تقریباً سب جگہ استعمال ہوتا ہے، ڈفرینشیشن تقریباً سب جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنسز میں ایک کینسر کتنی ریٹ کے ساتھ گرو کر رہا ہے، ہماری جو پاور جنریشن اور پاور کنزمپشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ کس طرح سے کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ کیلکولس کے اندر آ جاتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹس آج کل بینکنگ کے وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں، سب کچھ کیلکولس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ صرف میتھمیٹکس میجرز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اکنامکس کے لیے بھی، اکانومسٹ کے لیے بھی، سوشل سائنٹسٹ کے لیے بھی، بایولوجسٹ کے لیے بھی، کیمسٹری کے لیے بھی، یہ ایک بڑا اہم فیلڈ ہے جو مختلف لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ ان کی سمجھ اور بوجھ، اور وہ جیسے کہ یاسر نے کہا تھا کہ میننگ فل سمجھ اور بوجھ بہت اہم ہے، اور اس کا ہم پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ بڑے لوپ ہولز ہیں ان کی سمجھ کے اندر۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی ایم ایس سی میتھمیٹکس کرنے کے بعد بھی، اور ڈگریز، ٹرمینل ڈگریز حاصل کرنے کے بعد بھی، کیلکولس کے اندر، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے اندر بڑے سیریس فلاز جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ میں اب دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ میننگ فلی اس کا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کر سکیں کہ وہ آپ واقعی سمجھ سکیں۔ تو اس میں جو بنیادی میں نے آپ سے بات کی کہ ہمیں مسکنسیپشنز کا پتہ ہونا چاہیے، اب دوسری بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اور یاسر کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہائی لیول کے اوپر ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کو۔ اور یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ نیوٹن نے سیورل 100 ایئرس، 300 سال پہلے تقریباً ان کو ڈسکور کیا تھا، اور اس کا جب اس نے یہ ڈسکور کیا تھا تو اس سے جو نتیجہ ملا تھا مین کائنڈ کو وہ یہ تھا کہ کمپلیکیٹڈ پرابلمز جو تھے ان کو سمپل رولز اینڈ پروسیجرز میں اس نے ریڈیوس کر دیا تھا، بہت ہی کمپلیکیٹڈ پرابلمز کو۔ کیا یہ انٹیوٹیو تھا جو اس نے نیوٹن نے کیا تھا؟ کیا ہم ابھی بھی اسی انٹیوشن کو استعمال کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھانے کے لیے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہم کہتے چلیں کہ یہ ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی جو ڈسکوری تھی جو 300 سال پہلے ہوئی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ واز دا گریٹسٹ اچیومنٹ آف ہیومن انٹلیکٹ 300 ایئرس بیک۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟
جی اب جب چوائس ٹیچر کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ڈسکوری کروانی ہے یا پرابلم سالونگ کرانی ہے یا اسٹریٹ فارورڈ نالج ڈلیوری کروانی ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزیں جگل کرنی پڑتی ہیں. اب ٹیچر یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ ڈسکور کرنے کے لیے نیوٹن جیسا جینیس چاہیے تھا تو میرے اسٹوڈنٹس تو نیوٹن نہیں ہیں، تو وہ کیا میں ڈسکور کروا سکوں گا، یا میں کس طرح کی کیا ان کو دکھاؤں کہ جو پہلی دفعہ جس کو جو چیز سیکھنے کے لیے ڈسکور کرنے کے لیے ایک جینیس لگا تھا، وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اگر اس پوائنٹ تک لے جائیں، اس طرح ان کو وہ چیز دکھائی جائے تو ان کے لیے ڈسکوری پاسبل ہو. تو یہ تو بالکل سینٹرل ڈیزائن کی بات آ گئی. کچھ ٹیچرز اس میں گھبراتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو وہ اس وقت وہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ نالج ڈلیوری پیڈاگوجیکل اپنا سٹائل رکھیں. لیکن میرا خیال ہے کیلکولس کو چاہے ڈلیوری کریں یا ڈسکوری کریں، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، اور ہر وقت جو بھی ٹیچر جو بھی پیڈاگوجیکل چوائس لے گا اس کے اندر چیلنجز تو ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ اچھا یہ ڈسکور نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. آپ کے بتانے سے اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے کوئی وقت نہیں بچایا اپنا، کہ ڈسکوری میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں وہ نہ کروں. اس میں آپ کا وقت نہیں بچا ایکچولی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، بلکہ وقت ضائع ہو گیا. وقت ضائع ہو گیا آپ کا. تو ناظرین، نیوٹن نے کیلکولس کے علاوہ کیا چیزیں ایجاد کی تھیں، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیں. اس نے اسپیکٹرم آف کلرز بھی دریافت اسی کی تھی، تھیوری آف گریویٹیشن بھی اسی کا کرشمہ تھا. وہ کیمبرج میں پروفیسر تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ہی انسکسیسفل انسٹرکٹر تھا. اس نے بہت مشکل فنومینا کو بہت آسان طریقے سے بہت سمپل رولز میں ریڈیوس کر دیا تھا. لیکن جب پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کی بات ہوتی تھی تو وہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا. اب ہمارا یہ کام ہے کہ جو اس نے آسان چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی ان کو مشکل طریقے سے پیش نہ کریں، ان کو آسان طریقے سے پیش کریں. اس کی کتاب کے بارے میں جو پرنسپیا میتھمیٹیکا اس نے 1687 میں لکھی تھی کہ ہاؤ یونیورس ورکس، بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرے اور کافی حد تک اس کا جواب دے دے کہ یہ پلینٹس اور یہ ارتھ اور یہ سارا کچھ جو ہے سولر سسٹم کے اندر یہ کیسے گھومتے ہیں، کوئی کیا رولز ہیں جن کے تحت وہ گھومتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، نہ نیوٹن کو خود سمجھ آتی ہے، نہ اس کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آتی ہے. جب نیوٹن کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو ایک بادشاہ کی طرح دفن کیا گیا، اور والٹیر نے یہ کہا کہ غالباً یہ پہلا میتھمیٹیشین ہے جس کو ایک ایسے بادشاہ کی شان و شوکت سے دفن کیا جا رہا ہے جیسے اس نے اپنے رعایا کا بہت خیال رکھا ہو. تو ناظرین، جیسا کہ یاسر نے کہا کہ ہمیں اب یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا اہم ہوگا. پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے کہ ہم کیا ڈسکوری بیس لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں، کنونشنل لرننگ کس حد تک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ہائبرڈ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پیئر انسٹرکشن، ہم کولیبریشن اسٹوڈنٹس کی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا جو آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کیس اسٹڈی کے اندر ہم کوئی زیادہ فینسی قسم کی پیڈاگوجی استعمال نہیں کر رہے، ہم بڑی بنیادی باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے اور آپ پھر خود سے فیصلہ کیجئے کہ آپ کس طرح کی پیڈاگوجی اس کے لیے استعمال کریں گے. اچھا، آج یہ میرے پاس کافی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو یہ کیمرے کی آنکھ سے نظر آ رہی ہوں کہ میرے پاس یہ FSC کا میتھمیٹکس بھی ہے، کیلکولس اور انالیٹیکل جیومیٹری. میرے پاس ایڈیشنل میتھمیٹکس ہے جو O لیول اور A لیول کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے پاس کیلکولس ود انالیٹیکل جیومیٹری، یہ ایک یونیورسٹی لیول کی کتاب ہے جو بہت پاپولر ہے، مختلف یونیورسٹیز میں امریکہ کی استعمال ہوتی ہے. اور میرے پاس یہ ایک ہارورڈ کیلکولس کی کتاب بھی ہے، اپلائیڈ کیلکولس، ہیوز ہیلٹ کی لکھی ہوئی. تو ان سب کتابوں میں جو جس طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس کانٹینٹ کو لے، اس کو تو کانٹینٹ ہی ہم کہیں گے نا، اس کانٹینٹ کو لے کر چلیں اور اس کانٹینٹ کو لے کر آپ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ کیسے جنریٹ کریں گے. میں FSC کی کتاب سے شروع کرتا ہوں، اور کچھ اور کتابوں میں بھی آپ کو یہی طریقہ نظر آئے گا. ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے. جب بھی آپ اس کی ڈیفینیشن کسی کتاب میں دیکھیں، سوائے جو آخری کتاب تھی ہارورڈ کیلکولس کی، تو اس میں آپ کو ڈیفینیشن نظر آئے گی ڈفرینشیشن کی بھی اور انٹیگریشن کی بھی. شروع میں ہم ڈفرینشیشن کی بات کر لیتے ہیں. انٹیگریشن، تقریباً تمام کانسیپٹس جو ہم ڈفرینشیشن کے لیے استعمال کریں گے وہ انٹیگریشن کے لیے بھی اپلائی ہوں گے، تو میں اب انٹیگریشن کا نام نہیں لوں گا.
اس میں جب آپ ڈیفینیشن کی طرف دیکھتے ہیں کسی کتاب میں تو اس میں ایک ایکس اور ایک وائی ویریبل ہوتا ہے اور ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس کو ہم اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو میں یاسر آپ سے کچھ کہوں گا اس کے بارے میں کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ جب ہم ایبسٹریکٹ ویریبلس پہ فوراً جمپ کر دیتے ہیں تو ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے جس کا ٹیچر کو غالباً شروع میں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے نزدیک وائی اور ایکس تو ایبسٹریکٹ ویریبلس ہیں جس کے بارے میں ایک کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور دوسرے کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور اب اس کا ٹیچر کا یہ کام ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی پرائر نالج ہے اس کے ساتھ اسے کسی طریقے سے لنک کر سکیں. تو ایک سیریس مسئلہ تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ہم فوری طور پر ایک ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر جمپ لگا دیتے ہیں اور ایکس اور وائی کی ڈومین میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایکس کیا ہے اور وائی کیا ہے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا جو یہ ہیوز ہیلٹ کی کتاب میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور ان دو طریقوں کے بارے میں یاسر آپ سے کہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے روشنی ڈالیں. دوسری طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکس اور وائی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کی بات نہیں کرتا, وہ ڈیفینیشن ہی میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ٹائم کا ہے اور جب وہ ٹائم کا نام لیتا ہے تو پھر وہ خود سے ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل بن جاتا ہے, اس لیے کہ ٹائم کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ایک ویریبل ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے. جیسے ہی آپ ٹائم کا ذکر کرتے ہیں فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے جو آپ کی گھڑی پہ چل رہا ہے, آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہیں. دوسرا وہ ویریبل کہتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ از اے ویریبل, ایک گاڑی جو ہے وہ موو کر رہی ہے, آپ کی موٹر سائیکل ہے, آپ موٹر سائیکل پہ موو کر رہے ہیں, آپ کی سائیکل ہے, آپ سائیکل پہ موو کر رہے ہیں, تو آپ کا ڈسپلیسمنٹ ہم کسی ایک فکس جگہ سے آپ کے گھر سے میجر کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے ایک چیز کو بتانے کا, ڈفرینشیل سمجھانے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ وائی اور ایکس ویریبلس کو, جبکہ وائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان دونوں کے بارے میں یاسر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ کافی سارے ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ یہ, کیونکہ ٹیچر تو آپ بہت دیر میں جا کے بنتے ہیں تو آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایبسٹریکشن کے بارے میں سوچنا اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. تو جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ایگزامپلز میں دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو اگر ہارڈ نمبرز دے دیے جائیں تو وہ بہت آہستہ سے بہت آرام سے کام کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہارڈ نمبرز کو ویریبل سے ریپلیس کر دیا جائے تو ان کو سوچنے میں رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر ٹیچر کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر ان کا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس میں ابھی ایبسٹریکشن ایبلٹی ویک ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو جس طرح ہارورڈ کیلکولس نے شروع کیا اس طرح شروع کرنا چاہیے, بلکہ نہ صرف یہ بلکہ اس کو اور سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو فگرز اور گرافس بنا کے بھی دکھانا چاہیے, ان کو ملٹیپل ایگزامپلز دینے چاہیے تاکہ وہ جب جمپ لگے ایبسٹریکشن میں تو اسٹوڈنٹس کو کافی ساری سپورٹ ہو. اور ڈفرینشیشن کا بنیادی آئیڈیا وہ ان ایگزامپل سے ان کو ہلکا سا ایک انسائٹ ہو جائے تاکہ جب ایکس اور وائی کی بات کریں گے تو وہ انسائٹ وہ ٹرانسفر کر کے ڈفرینشیشن کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتے ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانکریٹ ایگزامپلس کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. ایبسٹریکشن ایک وجہ ہی ہے کہ میتھمیٹکس ایبسٹریکشن میں ڈیل کرتی ہے, کانکریٹ میں نہیں. تو جب آپ کانکریٹ یونٹس پڑھا رہے ہوں گے تو کچھ چیزیں وہ لوز کر رہے ہوں گے, لیکن ڈائریکٹ ایبسٹریکشن میں جانے کے اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اگر اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آنی, تو آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کانکریٹ میں کچھ نہ کچھ ان کو پہنچا دیں, وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے اس سے. تو اس میں یا صرف دو طرح کی آپ دیکھیں کہ ایبسٹریکشن ہو رہی ہیں. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایکس اور وائی ہیں ویریبلس, اور ہمیں ایکس اور وائی کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وائی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے اور ایکس جو ہے وہ ٹائم ہے, تو اس میں بھی ایک ایبسٹریکشن ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس میں ڈسپلیسمنٹ کو ہم ایس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایس ویریبل ہے اور وہاں ٹائم ٹی ویریبل ہے. تو یہ دو طرح کی اگر ہم ایک دم سے جمپ مار دیں گے ایکس اور وائی کے اوپر جبکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ایکس اور وائی کیا ہے, تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے, جو بیسک ہرڈل ہمارا ہے وہ یہ کہ جو اس کی پرائر نالج ہے اس میں اس نے ایکس اور وائی نہیں پڑھا ہوا,
اس نے اپنی سائیکل پہ سفر ضرور کیا ہوگا، موٹر سائیکل پہ بھی سفر ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، اس نے ڈسپلیسمنٹ کا اسے کانسیپٹ ہوگا، اس کو ٹائم کا بھی کانسیپٹ ہوگا. تو کس طریقے سے ان ویریبلس کو اور ڈفرینشیشن کی جو ڈیفینیشن ہے ان کو ہم اس کے جو پرائر نالج کے کانسیپٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکیں. اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اسی صورت میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں پراپرلی جب ہم ایبسٹریکشن سے تھوڑا نیچے اتر آئیں، اور جب وہ ایک انٹیوشن بن جائے، ایک پکچر بننی شروع ہو جائے، تو پھر ہم واپس ایبسٹریکشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور جیسا یاسر آپ نے ایک اور بات کی کہ دیر شوڈ بی ملٹیپل ویز ٹو ریپرزینٹ اٹ. ہمیں کنیکشنز بنانے پڑیں گے اسٹوڈنٹس کی پرائر نالج کے ساتھ، ہمیں ملٹیپل طریقے سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، ملٹیپل زاویوں سے ایک مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں کانٹینٹ نالج کو ان مختلف زاویوں سے کانٹینٹ نالج کو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ میں جنریٹ کرنا پڑے گا، ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو ناظرین، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے اندر اگین ہم وہی بات کریں گے کہ مسکنسیپشنس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں ان مسکنسیپشنس کو اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہو جائیں تو ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو کنیکشنز یوزفل کنیکشنز ہیں ان کے ذہن کے اندر، پرائر نالج کے اندر، ان کو ری انفورس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو ہم نے ویریبل ایکس اور وائی کی بات کی. ایک اور بات جو ہم اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اگر ہم ایکس اور وائی ایبسٹریکٹ ویریبلس لیں گے اور بہت زیادہ میتھمیٹیکل نوٹیشنز استعمال کریں گے تو جو ایک میجر پرابلم ہمارے اسٹوڈنٹس کو آتا ہے، اور یہ جو کامن ہرڈلس ہیں اور مسکنسیپشنز ہیں ان کے پیرائے میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ یہ کہ پھر وہ فارمولاز کی ٹرمز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کے اندر چھپے ہوئے مطلب سمجھ نہیں آتے، اور وہ پلگ اینڈ چگ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پرابلم دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر کچھ ان پٹ لگا کے اور جواب فٹافٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ، اس کے پیچھے کیا سارا کچھ ہے. تو اس کے بارے میں یاسر آپ یہ کینڈ سولوشن جو وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم الجبرائک مینیپولیشنز کے اوپر اور ایبسٹریکٹ ویریبل ایکس اور وائی کے اوپر اور انالیٹیکل جو ڈفرینشیشن کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ یہ فارمولا استعمال کریں اگر آپ یہ انٹیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈفرینشیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر اگر آپ بہت زور دینا شروع کر دیں تو اس قسم کی مسکنسیپشن اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ان کی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سوچے بغیر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فوری طور پہ کوئی چیز فٹ ان کرنا چاہتے ہیں اور اس سے جواب نکالنا چاہتے ہیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کی نالج میتھمیٹکس میں کافی حد تک یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال کو دیکھیں، پہلے تو یہ کہ سوال اور جواب کے تھرو سوچتے ہیں، یہ اور دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے. ریئل ورلڈ ایگزامپلس کے کتاب میں ایک سوال ہے، سوال کا پورا مقصد، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے، ان کی نالج میتھمیٹیکل نالج یہ ہوتی ہے کہ سوال کو دیکھ کے انہیں پتا ہو کہ کون سا فارمولا لگتا ہے، وہ فارمولا لگائیں اور ایک جواب حاصل کر لیں. یہ میتھمیٹیکل نالج ان کا خیال ہے کہ یہی ہوتی ہے. اور جس طرح ایکس اور وائی، جس طرح آپ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس نے الجبرا جب تک وہ کیلکولس کرنے آتے ہیں الجبرا کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ الجبرا میں انہوں نے کیا صرف یہی ہے، لگانا، مینیپولیٹ کرنا، آگے پیچھے ایکویشنز کو مینیپولیٹ کر کے جواب نکالنا، انہوں نے ہو کیا رہا ہے اس کے اندر، یہ سمبلز کس چیز کو ریفر کرتے ہیں، کیوں اس طرح کے رولز ہیں الجبرا کے کہ جو کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، یہ کنسٹرینٹس کیوں ہیں، کوئی اور کنسٹرینٹس کیوں ہو سکتے، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے نہ سوچا ہوتا ہے، نہ ان کو پریکٹس کروائی ہوتی ہے. تو اس لیے بھی ڈائریکٹلی وہ کیلکولس جو کہ بہت ہی پیچیدہ اس کے پیچھے خیالات چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے دشواری ہوتی ہے. تو ہمیں بہت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیلکولس کے اندر جاتے وقت ان کی وہ پیچھے سے جو چیز آ رہی ہے نا کہ یہاں کیا فارمولا لگے اور جواب نکلے، اس کو ہم ری انفورس نہ کریں، بلکہ ہم کیلکولس کے اندر جو تھاٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، جو دنیا کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ کنیکشنز ہیں اس کے، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیلکولس کے رولز جو ہیں یہ کیوں ہیں، اس شکل میں کیوں ہم وائی از ڈی وائی اوور ڈی ایکس ایکول ٹو دس،
کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا وہاں پہ, آپ دل سے گھڑ کے کچھ اور بھی تو لگا سکتے تھے. یہ کیوں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہوتا, اس کے اوپر فوکس کریں. تو ناظرین پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایکس اور وائی کی جگہ ہم ایک کو ٹائم ویریبل بنا دیتے ہیں, دوسرے کو ہم ڈسپلیسمنٹ ویریبل بنا دے دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم اس وقت سے شروع ہوا جب میں اپنی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ سفر کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے, اور ڈسپلیسمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا میں ڈسٹینس کور کر رہا ہوں اپنے گھر سے دور جا رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے ان کو ایکس اور وائی کو ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم میں کنورٹ کیا تو پہلا کام یہ ہوا کہ اب وہ میں ایبسٹریکشن سے نکل کے ایک ایسے ڈومین میں چلا گیا جہاں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب ہم دیکھیں کہ جو ڈسٹینس ہے کسی ٹائم پہ جو کور ہوا ایس اور ٹی, اگر ہم ایس اور ٹی کو ڈیوائڈ کر دیں تو اس سے کیا چیز بنتی ہے. اگر ہم ڈفرینشیل آف ایس اور ٹی لیں, میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈفرینشیل کا کانسیپٹ ان کو بتا دیا ہے, اور اگر ہم ڈفرینشیل آف ایس اور ڈفرینشیل آف ٹی لیں, ڈی ایس اوور ڈی ٹی لیں, تو اس سے کیا چیز بنتی ہے. ناظرین میں آپ کے سامنے جو بیسک میجر مسکنسیپشن جو ہوتا ہے ڈفرینشیل کے اندر, وہ ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلیوز کے اندر ہوتا ہے, تو اس کی طرف میں آ رہا ہوں. اور اگر ہم ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلیوز کو ان ٹرمز آف وائی اور ایکس لیں گے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی اگر ہم بات کر لیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. ڈسپلیسمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا ایس ریپرزینٹ کرتا ہے, ویریبل ہے, میرے گھر سے کتنا فاصلہ میں نے طے کیا موٹر سائیکل کے اوپر, اور ٹائم ٹی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تو وہ اس کے بعد ٹائم میں کاؤنٹ کر رہا ہوں, اپنی گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں. جو میجر مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ کیا ویلوسٹی کیا ہے, انسٹنٹینیس ویلوسٹی کیا ہے کسی ٹائم کے اوپر, تو وہ فٹافٹ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پلگ ان چگ فارمولا لگاتے ہیں, ڈسپلیسمنٹ کو ٹائم سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کیا وہ انسٹنٹینیس ویلوسٹی اس طرح نکل آتی ہے ہمارے پاس؟ یہ ناظرین آپ کو سوچنے والی بات ہے. یا وہاں سے ایوریج ویلوسٹی ہمارے پاس نکلتی ہے. ایوریج ویلوسٹی میں اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک بڑا بنیادی مسکنسیپشن ہے جو بڑا ضروری ہے کہ ہم جس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ان میں سملیرٹیز کیا ہیں, ان میں ڈفرینسز کیا ہیں, کب یہ دونوں برابر ہو جاتی ہیں اور کب یہ ہمیشہ مختلف ہو جاتی ہیں. آپ کی موٹر سائیکل کا ایک اسپیڈو موٹر ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایگزامپل ہے میں یہاں سے یہ لے رہا ہوں, ہارورڈ کیلکولس سے لے رہا ہوں. یہ ایف ایس سی کی جو کتاب ہے آپ کے اندر, اس کے اندر نہیں. اور یہ چھوٹی سی بات کرنے سے اس نے یہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ خود سے کیسے جنریٹ کر دیا, ٹیچر کے لیے کیسے جنریٹ کر دیا, کہ اس نے انسٹنٹینیس اور ایوریج ویلوسٹی کو نوٹیشنز یا سمبلز میں ڈیفائن کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ آپ سائیکل پہ سفر کرنا شروع کیا, آپ نے موٹر سائیکل پہ سفر کرنا شروع کیا یا کار میں سفر کرنا شروع کیا, جو اسپیڈو میٹر پہ آپ کو ریڈنگ نظر آ رہی ہے وہ آپ کی انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہے. اور اگر آپ 4 گھنٹے میں 20 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو 20 کلومیٹر ڈیوائڈڈ بائی 4 گھنٹے یہ آپ کی ایوریج ویلوسٹی. اس لیے کہ آپ نے 20 کلومیٹر 4 گھنٹے میں سفر کیا تو 20 کلومیٹر کو 4 سے ڈیوائڈ کر دیں. لیکن 20 کلومیٹر کو جب آپ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کی جو ایوریج ویلوسٹی وہ 5 کلومیٹر پر آور نکلے گی. جو انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہوگی تو کم زیادہ ہوتی رہے گی. جب آپ اسپیڈو میٹر پہ نظر ڈالتے ہیں تو کبھی آپ کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, کبھی آپ کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں کس طریقے سے ایک کتاب نے باقی اور کتابوں کی نسبت جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں انہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دینے کے بعد کہ جو اسپیڈو میٹر پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو ایوریج چیز, اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, مسکنسیپشنز کو ریموو کرنا اور ریکوائرڈ کنیکشنز کو ری انفورس کرنا, اور سب سے اہم بات جو ابھی ہم نے آپ سے کہی کہ ان مسکنسیپشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو بچوں کے ذہن میں آتے ہیں, یہ میرے خیال میں ٹیچر کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلیوز جب آپ ڈفرینشیشن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا بیسک کانسیپٹ ہے جس کو آپ کو ہینڈل کرنا, ان کو سمجھانا اور یہ چیک کرنا کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, میننگ فل سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کو پھر ریموو کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو لوکل ٹیکسٹ بک کی ناظرین ہم بات کر رہے تھے, تو اسی طرح سے اے لیول کی کتابوں یا او لیول کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ آپ کو مسئلہ نظر آئے گا. ایف ایس سی کی کتاب میں تو آپ کو یہ بہت ہی سیریس مسئلہ نظر آئے گا. ہارورڈ کیلکولس کی جو کتابیں ہیں
ان میں آپ کو یہ ڈیفیشنسی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور اس میں انہوں نے اب یاسر اس میں انہوں نے بڑی مزیدار بات کی ہے کہ بیسیکلی ڈفرینشیشن کیا ہوتی ہے اور انٹیگریشن کیا ہوتی ہے. کتاب میں تو یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن ہارورڈ کیلکولس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف کانٹینٹ ڈالا ہوا ہے بلکہ وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ بھی ساتھ ڈال دی ہے. باقی اور جو کتابیں ہیں انہوں نے کانٹینٹ تو ڈالا ہوا ہے. ایف ایس سی کی کتاب سے مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے ٹیچر کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک سٹیپ آگے جا کے کہ وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن. اور اس کی وجہ ناظرین شاید یہ ہے, آپ کو فزکس یا کیمسٹری اور بایولوجی میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ 20-25 سال پہلے جب یہ ہارورڈ کیلکولس کی موومنٹ شروع ہوئی تو میتھمیٹکس کے کچھ ٹیچرز نے یہ دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, جس میں زیادہ تر ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے, کہ کیلکولس کے اندر اور میتھمیٹکس کی یونیورسٹی ایجوکیشن کے اندر اور ساتھ اسکول ایجوکیشن کے اندر سیریس ڈیفیشنسیز ہیں. اور ان ڈیفیشنسیز کو انہوں نے ریموو کرنے کی کوشش کی. اس قسم کا کام فزکس میں ایرک معذور نے تھوڑا بہت کیا, لیکن اس کے علاوہ کیمسٹری اور بایولوجی میں اتنا آپ کو نظر نہیں آئے گا کام. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جو کانٹینٹ ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے کہ کیلکولس کے ڈفرینشیشن کیا ہوتی ہے, انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کتاب لکھنے کی جو آتھرز ہیں ان کی ذمہ داری میں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کرنا بھی ڈال دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اتنے زیادہ میتھمیٹکس کے ٹیچرز ہیں اور اتنی زیادہ جگہ کیلکولس پڑھایا جاتا ہے کہ ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا, اور یا پھر یہ ایک بڑی مزیدار بات تھی جو کانشیسلی یا سب کانشیسلی انہوں نے کی, لیکن بڑی یوزفل تھی جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایک اتنے اہم ٹاپک کا پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کرے گا, ہم خود ہی جنریٹ کر دیتے. تو آپ کے لیے انہوں نے بہت آسانی پیدا کر دی اس کے اندر کہ وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج انہوں نے جنریٹ کر دی. اچھا وہ کیسے جنریٹ کی اور انہوں نے کیا انوویشن کیا وہ ہم آگے چلتے ہیں. آپ اس پہ یاسر کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں وہی سوچ رہا تھا جو آپ نے بہت چھوٹی سی چیز ابھی بتائی کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی. تو یہ ایک دفعہ یہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بہت سی چیزیں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اف آئی ایم پیڈ بائی دی آور, تو میری ایک منتھلی سیلری ہوتی ہے, لیکن اس میں ہر رات میں 8 گھنٹے تو کم از کم سو رہا ہوتا ہوں, تو پر آور اس وقت میری انسٹنٹینیس ارننگ کوئی نہیں ہوتی. وین آئی ایم گوئنگ اینڈ لیکچرنگ انسٹنٹینیس ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کو وہ ڈفرینس سمجھ آ جائے تو آپ 1000 جگہ پہ وہ لگا سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو ڈفرینس نہیں پتا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پتہ ہو جائے پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے فارمولے جو ہم پلگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ فارمولا کون سا لگ جائے, جواب نکل آئے. ان فارمولاز میں جو ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ ٹرم کیوں ہے, یہاں پہ یہ ان دونوں فارمولاز میں یہ فرق ہے. جب تک یہ انٹیوشن نہیں ہوگی ان فارمولاز کے ڈفرینس بھی اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ نہیں کر سکیں گے. تو ناظرین اس میں جو خاص بات تھی ہارورڈ موومنٹ کی, ہارورڈ کیلکولس کی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو امپورٹنس ہے کانسیپٹس کی, ماڈلس کی اور پروسیجرز کی, جو میننگ ہے ان کے پیچھے وہ بہت ضروری ہے. مطلب یہ کہ فارمولاز میں بھی امپورٹنٹ, مگر جو ان کے پیچھے اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا, جیسا آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو یہ بات پتا نہیں کہ یہ فارمولا آپ نے کب اپلائی کرنا ہے اور یہ فارمولا آپ نے کب, تو پھر ان فارمولاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انٹرپریٹیشن اور میننگ, اور اس کے علاوہ جو زیادہ اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کہ دا رول آف 4 تھا. اور اس رول آف 4 میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 4 چیزوں پہ بہت اہمیت دی. اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی فنکشن جس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے یا ڈفرینشیٹ کرنا ہے, اور ہم جب فنکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں دوبارہ سے وہی کہنا چاہیے کہ ہم نے ایک موٹر سائیکل چلانی شروع کی اپنے گھر سے, اور ہم دور جا رہے ہیں اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہ سامنے آپ کے گراف بنا ہوا ہے. تو اب اس گراف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں, ڈسپلیسمنٹ کا گراف ہے ٹائم کے حوالے سے, اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کو کیا چیز ملے گی؟ یہ گراف آپ کو گرافیکلی نظر آ رہا ہے, اس کا گراف نظر آ رہا ہے آپ کو. ڈفرینشیشن جب آپ کریں گے تو گراف کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم اینگل ہے جس پر
ہارورڈ کیلکولس نے توجہ دینے کی کوشش کی. اور یاسر اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے گا کہ جب آپ گرافیکلی ڈفرینشیشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک گراف کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک اور گراف بن رہا ہوتا ہے, وہ اس کا ڈفرینشیل کا گراف ہوتا ہے. یہاں پر ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا, خود ہی آپ نے یہ ڈسکور کر لیا ہوگا کہ جب ڈسٹینس کو ہم ٹائم کے ساتھ ڈفرینشیٹ کریں گے, یہ اس وقت ڈسٹینس اور ٹائم آپ کے سامنے پلاٹ ہوئے ہوئے گراف کے اوپر, تو جو نیا گراف بنے گا ڈفرینشیل کا وہ ویلوسٹی کا گراف ہوگا, یا ڈسپلیسمنٹ ڈفرینشیل آف ڈسپلیسمنٹ اوور ڈفرینشیل آف ٹائم کا گراف ہوگا, تو اس کا بھی کچھ مطلب ہوگا. تو یہ جو گرافیکل ڈفرینشیشن ہے اس میں ایک پکچر بن جاتی ہے, آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں, اور ویژولائزیشن کے اپنے فائدے ہیں جو کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت یوزفل ہو سکتی. جی, اسٹوڈنٹس کے ذرا سے فرق سٹائل ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کو ویژول انفارمیشن بہت ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے, کچھ اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ایکویژن سے گراف بنا سکیں, گراف سے کو واپس سمبلز میں لے جا سکیں. تو یہ کافی اسٹوڈنٹس کو اس میں مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات ہم پریکٹس نہیں کرتے. لیکن ریئل ورلڈ میں جب ہم اپنی نالج دنیا میں اپلائی کریں گے تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ کس فارمیٹ میں ہمیں ڈیٹا ملے گا. وہ گرافیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ نیومیریکل بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. تو نالج, ریئل میننگ فل نالج مسٹ انکلوڈ کہ ہم ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں تبدیل کر سکیں. جی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرابلم آپ ایک فارمیٹ میں آسانی سے کر سکیں, دوسرا پرابلم آپ دوسرے فارمیٹ, تو آپ کی جو نالج ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میننگ فل, وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی بھی فارمیٹ میں آپ جا کے کمفرٹیبل محسوس کریں. اچھا, یہ ڈائیگرامز اور ویژولائزیشن جو ہے یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ مجھے یاد آیا کہ نیوٹن کا جو ٹیچر بیروز تھا, اس نے جو نیوٹن کو پڑھایا کرتا تھا, اس کی جو کتاب تھی اس میں اس نے 2 ڈائیگرامز آن دا ایوریج پر پیج وہ ضرور بنایا کرتا تھا, اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ڈائیگرامز, ایلوسٹریشنز, ویژولائزیشن بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. یا پھر آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو گراف ہے یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا, اس کو جب ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. ڈفرینشیٹ جب ہم کسی گراف کو کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹریٹ لائن اگر کسی خاص سلوپ سے جاری ہوتی ہے, اس کا ڈفرینشیل جو ہے وہ پھر کیسا بنتا ہے, یہ سارا کچھ انہیں سوچنا پڑے گا. اگر ہم کسی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کسی ایسی اسٹریٹ لائن کو جو ہاریزونٹل ہو ٹائم ایکسس کے ساتھ, مطلب ڈسپلیسمنٹ کانسٹنٹ ہو جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ویلوسٹی 0 ہے. اگر ڈسپلیسمنٹ کم ہو رہا ہو اور اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ویلوسٹی نیگیٹو ہے, وہ ڈسپلیسمنٹ کم ہو رہا ہے تو وہ گھر کے قریب واپس آتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو گرافیکل ڈومین کے اندر آ جاتی ہیں, ہارورڈ کیلکولس نے اس کو بہت ایمفیسائز کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو نہ صرف کسی فنکشن کو گرافیکلی دیکھنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا, گراف کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کا بھی ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ جو رول آف 4 کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, اس میں گرافیکل تو میں نے ذکر کر دیا, دوسرا نومیریکل ہے. نومیریکل کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس ٹیبلز ہیں, نمبرز ہیں, اور عام طور پہ جو ریئل لائف ہے اس میں ڈیٹا ہی ہوتا ہے, اس میں گراف تو شاید بعد میں بنتا ہوگا, اس میں ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے. اگر آپ کے پاس صرف ڈیٹا پڑا ہوا ہو کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی موٹر سائیکل کتنے فاصلے پر تھی, اور 1 گھنٹے کے بعد آپ کی موٹر سائیکل کتنے فاصلے پہ تھی گھر سے, اور 1.5 گھنٹے کے بعد کتنے فاصلے پر تھی, اب آپ اس ڈیٹا کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل مختلف ڈومین ہے سوچنے کا. اس میں آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے, ابھی ہم وہ انالیٹیکل اس کی طرف نہیں آئے. وہ جو تیسرا اس کا ہے کہ آپ کو, جس پہ ہم زیادہ تر زور دیتے ہیں, آپ FSC کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اس میں جو بھی ڈفرینشیشن کے حوالے سے پرابلمس ہیں یا جو ایشوز ڈسکس کیے گئے وہ سارے انالیٹیکل ہیں. اس میں گرافیکل پورشن نہ ہونے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, اس میں نومیریکل پورشن تو بالکل ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو اس طریقے سے جو ذہن کے مختلف گوشے ہیں وہ پھر نہیں کھل سکتے. آپ ان کو صرف فارمولاز یا انالیٹیکلی, اگر آپ کو ایس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم دیا ہوا اور وہاں تو وہ وائی اور ایکس کی بات کرتے ہیں جو اور بھی زیادہ ایبسٹریکٹ ہے, تو وہ ان فارمولا کو ڈفرینشیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ان کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے بات کی کہ آپ کو گرافیکلی ڈفرینشیشن آنی چاہیے, آپ کو
اگر آپ کو نومیریکل ڈیٹا دیا ہوا ہو جس میں صرف نمبرز دیے ہوں ٹائم کے ساتھ، ان کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہ آپ کا کانسیپٹ بننا چاہیے. اگر آپ کو انالیٹیکلی ایکسپریشن دیا ہوا ہو، مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے سامنے ایک گراف بنا ہوا ہے، اس میں اگر آپ ایکویشن لکھنا چاہیں تو وہ انالیٹیکل ہو جائے گا. اب آپ ناظرین سوچیں کہ 0 سے 1 آور پہ کیا ایکویشن ہوگی، اس کی پلیسمنٹ کی کیا ایکویشن ہوگی. جب اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو اس کی شکل کیسی نظر آئے گی، اس کا ایکسپریشن کیسے چینج ہو جائے گا. جب 1 سے 2 ٹائم تھا، آورس تھے، تو اس کی یہ ایک لائن تھی جس کی کچھ سلوپ تھی اور یہ انکریزنگ ڈسپلیسمنٹ تھا. جب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، اس کی ایکویشن کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو اس کی ایکویشن کیسے چینج ہو جائے گی. تو یہ انالیٹیکل ڈومین میں آپ چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ انالیٹیکل سے آپ گراف میں آ سکیں، انالیٹیکل سے آپ نومیریکل میں آ سکیں، نومیریکل سے آپ انالیٹیکل میں جا سکیں، نومیریکل سے آپ گراف میں جا سکیں. کسی ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین میں آپ بڑے کمفرٹیبلی موو کر سکیں اور ساتھ ہی آپ اس کا ڈفرینشیل بھی کیلکولیٹ کر سکیں اور سوچ سکیں کہ وہ کیسا نظر آئے گا. تو یہ جو کیپیسٹی ہے، اگر آپ یہ کیپیسٹی اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کر دیں گے تو وہ واقعی پھر ڈفرینشیشن کر سکیں گے. چوتھا ڈومین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کچھ کہوں، چوتھا ڈومین جو ہارورڈ کیلکولس نے آئیڈینٹیفائی کیا اور جو بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ کسی بھی فنکشن کی، یا جب آپ فنکشن کو ڈفرینشیٹ کریں تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو فنکشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اگر ڈسپلیسمنٹ کی میں آپ کو کہانی سنانا شروع کروں تو وہ کچھ اور کہانی ہوگی. وہ کس طرح سے ہوگی کہانی کہ میں 1 گھنٹے تو گھر پہ انتظار کرتا رہا، میری سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں گھر پہ انتظار کرتا رہا اور میں نے موومنٹ نہیں کی. اس کے بعد میری ڈسپلیسمنٹ بڑھنی شروع ہوئی لینئرلی وتھ ٹائم، اور 1 گھنٹے تک میں دور جاتا رہا اپنے گھر سے. اس کے بعد ہو سکتا ہے میری سائیکل خراب ہو گئی، یا میں کسی دوست سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، میری ڈسپلیسمنٹ کانسٹنٹ ہو گئی، اور 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک انفیکٹ میں اپنی ڈسپلیسمنٹ چینج نہیں ہوئی. اس کے بعد میری ڈسپلیسمنٹ کم ہونی شروع ہوئی، اس کا مطلب میں گھر واپس آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک وربل ڈسکرپشن ہے اس فنکشن کی. اب آپ ناظرین دیکھیں، اس کو میں جب ڈفرینشیٹ کرتا ہوں تو مجھے کس قسم کا گراف نظر آئے گا، ویلوسٹی اور ٹائم کا گراف کس طرح کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوگی کہ 0 سے 1 آور تک تو میری سائیکل کھڑی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ویلوسٹی بھی 0 تھی. 1 سے 2 تک میں ڈسپلیسمنٹ لینئرلی انکریز کر رہا تھا، اس کا مطلب میری ویلوسٹی کانسٹنٹ تھی، تو اب میرا جو گراف ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہوگا. اس کے بعد 2 سے 3 تک جو میری ویلوسٹی تھی، یا 2 گھنٹے اگر میری گاڑی کھڑی رہی تو وہاں پر بھی میری ویلوسٹی 0 تھی. اس کے بعد میں نے نیچے آنا شروع کر دیا، واپس آنا شروع کر دیا، اور میری ویلوسٹی نیگیٹو ہو گئی. تو ناظرین دیکھیں، اس کا جو ڈسپلیسمنٹ کا گراف ہے وتھ ٹائم، اس کی ایک کہانی ہے. اس کا جو ویلوسٹی کا گراف ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، وہ بالکل مختلف ہے اس سے، اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ میں پہلے گھر سے دور جا رہا تھا، میری ویلوسٹی اوے فرام ہوم تھی، اب میری ویلوسٹی ٹورڈز ہوم ہو گئی تو وہ نیگیٹو سائن آ گیا. اس کا ویلوسٹی ویکٹر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو یہ گرافیکلی آپ کو ڈفرینشیشن کرنی آنی چاہیے، نومیریکلی آپ کو ڈفرینشیشن کرنی آنی چاہیے، انالیٹیکلی یا فارمولاز کے ذریعے آپ کو ڈفرینشیشن کرنی آنی چاہیے، اور وربلی بھی آپ کو یہ کہانی سنانی آنی چاہیے. یاسر، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اب ہم ڈیفینیٹلی پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کی طرف آ گئے ہیں. تو ہم نے کانٹینٹ ڈفرینشیشن لیا اور اس کے اندر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا کہ اس کے یہ 3-4 چیزیں ہم اس میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو یہ ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے. اس کو نکالنے کے لیے ہم یہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں. اب جب ہم نے اس کو اس طرح ایکسپینڈ کر لیا، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری جو پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی ہے وہ کون سی ہم یہاں پہ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ 4 F's جو ان کے تھے، وربل، نیومیریکل، اینالیٹیکل، گرافیکل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا سکتے ہیں. اگر ہم پیئر لرننگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا سکتے ہیں. ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک کا چارج لیں اور آپ ڈسکرائب کریں، یہ سچویشن ہے، آپ ڈسکرائب کریں، اور پھر وہ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے تو نیومیریکلی کیا، جب آپ نے گرافکلی کیا تو آپ کیا کر رہے تھے، کیوں یہاں پہ کس طرح آپ اس گرافیکل پہ پہنچے، یہاں پہ فارمولا کیا تھا اس کا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک اسٹریٹجی اگر ہم پیئر گروپ لرننگ کی اسٹریٹجی کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈسکوری کی اسٹریٹجی پہ جا رہے ہیں تو ہم
ایک ڈومین ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں اچھا اب ہمیں گرافکلی ہم نے آپ کو دکھا دیا, آپ اس کا نیومیریکل ایکویولنٹ ہمیں ڈسکور کر کے دیں. یا ہم تیسری اسٹریٹجی کر سکتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ ڈلیوری کر رہے ہیں تو پھر ٹیچر زیادہ تر کام ٹیچر ہی کر رہا ہے, لیکن دین اٹ از ہز رسپانسبلٹی کہ وہ بتائے کہ اچھا یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں, یہاں سے یہاں جانے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے, یہاں سے یہاں جانے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے, یہ سب وہ اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجی کا حصہ بنائے. تو ہمارا کانٹینٹ ہو گیا, اس کو ہم نے تھرو نالج آف شارٹ کمنگس کے اسٹوڈنٹس کی کیا ہوتی ہیں ہم نے ایکسپینڈ کیا, ہم نے اس کو ڈیوائڈ اپ کیا ان 4 پیسز میں, اور اس کے اوپر ہم پیڈاگوجیکل اسٹریٹجیز اپنی جوائن کر سکتے ہیں ٹو میک دا فل بلون پروڈکٹ اور ڈیزائن. تو آپ یہاں سے یہ کریں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ہم گرافیکلی ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں کسی اسٹریٹ لائن کو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, اور دوسرا بچہ ساتھ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ تو تم نے ٹھیک کر دیا, اس کی ایکویشن میں نے یہ بنائی ہے اور جب میں نے ایکویشن کو ڈفرینشیٹ کیا تو یہ آ گیا, تو اب ان دونوں کو ذرا ریلیٹ کرنے کی کوشش. تیسرا بچہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو صرف ڈیٹا پڑا ہوا تھا, نہ میرے پاس گراف تھا اور نہ میرے پاس اس کی ایکویشن تھی, میں نے اس ڈیٹا کو دیکھا اور اس ڈیٹا کو ہی ٹائم کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ کیسے کر رہا ہوگا یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ بھی ایک دماغ کھولنے والی بات ہے. اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ اچھا میں نے اس کو اس طرح ڈفرینشیٹ کیا, تم نے انالیٹیکلی ڈفرینشیٹ کیا, دوسرے نے گرافیکلی ڈفرینشیٹ کیا, ایک بندہ اس کی کہانی سنا رہا تھا. تو ان سب کا جو کمبینیشن بنے گا جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک بڑی پکچر بن جاتی ہے اس کے سامنے. تو گرافیکلی ڈیریویٹو نکالنے کا مطلب کیا ہے, انالیٹیکلی ڈفرینشیشن کرنے کا کیا مطلب ہے, نومیریکلی ڈفرینشیشن کرنے کا مطلب یا انٹیگریشن کرنے کا مطلب کیا ہے, اور اس کی کہانی, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مختلف چیزیں آپ کو مختلف اینگل سے آپ کو. اچھا اس کے بعد ناظرین اگر ہم اس کا سیکنڈ ڈیریویٹو لے لیں ڈسپلیسمنٹ کا, پہلا ڈیریویٹو ہم نے لیا تو وہ ویلوسٹی آ گئی, اگر ہم سیکنڈ ڈیریویٹو لے لیں تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے, وہ ہمیں ناظرین آپ کو پتہ ہے ایکسلریشن بتاتا ہے, وہ ہمیں اور چیزیں بھی بتاتا ہے کہ فرسٹ ڈیریویٹو اگر ویلوسٹی تھی تو ویلوسٹی بڑھ رہی ہے پھر کم ہو رہی ہے تو کوئی میکسیمم آیا یا منیمم آیا, تو اس طرح سے ایک کہانی آ جاتی ہے بیچ میں. بجائے اس کے کہ ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں, ہم ان کو کچھ ایسی ٹرمز میں ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اسکول پہ بچہ اپنے گھر سے جا رہا ہے اور وہ اسپیڈو میٹر لگا ہوا ہے, موٹر سائیکل اگر ہے تو وہاں سے وہ چیزیں دیکھتا جا رہا ہے, انسٹنٹینیس ویلوسٹی اس کو نظر آ رہی ہے, ایوریج ویلوسٹی وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے. پھر ناظرین اس میں کچھ کانسیپٹ پرابلمس کا ذکر ہم ضرور کریں گے کہ کچھ ایسے پرابلمس جس میں بچے ہم ٹیچر یہ جج کر سکے کہ کیا وہ واقعی انڈرسٹینڈنگ بچوں کی وہ اس لیول کی ہو چکی ہے کہ نہیں. اور ہارورڈ کیلکولس کے اندر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ آپ بھی کر کے دیکھیے گا کہ اس طرح کے سوال آپ ان کو دیں جن کو سالو کرنے کے مختلف اپروچز سے سالو ہوتے ہیں اور مختلف صحیح جواب ہوں ان کے. تو مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ اس سوال کا صرف یہی جواب ہے اور صرف یہی طریقہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ مختلف بچے مختلف طریقے سے سالو کر رہے ہوں تو اس میں ایک مزیدار ڈائیورسٹی آ جاتی ہے, اور وہ اپنے ریزلٹ جیسے ہم نے کہا گرافیکلی کچھ سالو کر رہے ہوں گے, کچھ انالیٹیکلی سالو کر رہے ہوں گے, یہ مختلف طریقے 4 مختلف طریقوں سے آپ سالو کر سکتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ جو اہم ہے اس میں کہ امپورٹنس آف کامن سینس, اور یاسر میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ بچوں کو کانفیڈنس دلانا کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں, اور یہ چیز کرنے کے لیے ان کو صرف تھوڑی بہت ڈیفینیشنز اور کانسیپٹ چاہیے لیکن زیادہ تر کامن سینس چاہیے. میتھس کے پرابلمس میں نیوٹن کے اندر نے جب یہ سارا کچھ کیا تھا یا اور لوگوں نے, اس میں کامن سینس کتنا اہم رول پلے کرتی ہے. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ میتھمیٹکس خاص طور پہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس میتھمیٹکس چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو کامن سینس اور انڈرسٹینڈنگ اور میتھمیٹکس میں جو ان کو سکھایا جا رہا ہے ان کا کنیکشن نظر نہیں آتا, اور بہت میرے خیال میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو کبھی سمجھ آنی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت مزیدار چیز ہے اگر یہ کنیکشن کامن سینس کا ساتھ ساتھ لے کے اگر ہم چلیں تو یہ بہت مزیدار, اور اتنی بھی مشکل تو ہوتی ہے لیکن اتنی مشکل چیز نہیں ہے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو ایک ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کیا پرابلمز آتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا 25 HEC PhD اسکالرس کا جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے
ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں، اور زیادہ تر انہوں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، میجر کیا ہوا تھا میتھمیٹکس کے اندر، اور ہم نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا تھا، یہی سوال جو ابھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس دیا ہوا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اور ان سے ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ بتا دیں کہ ڈسپلیسمنٹ مختلف ٹائمز پہ کتنا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ویلوسٹی، انسٹنٹینیس ویلوسٹی کیلکولیٹ کر دیں، اور تیسرا سوال یہ پوچھا کہ اس ویلوسٹی کو ڈرا کر دیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ ڈرا نہیں کر سکا، یہ رزلٹ اس وجہ سے نہیں تھے خراب، اتنے خراب رزلٹس، یہ میں پی ایچ ڈی 25 ایچ ای سی اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے وہ ایگزام پاس کر کے آئے تھے ایچ ای سی کا، یہ اس وجہ سے خراب نہیں تھے کہ ان کا ذہن سوچتا نہیں تھا، یہ اس وجہ سے بھی خراب نہیں تھے کہ ان کی انٹیلیجنس میں کوئی کمی تھی یا ان کے ٹیچرز میں کوئی خرابی تھی، یہ اس وجہ سے خراب تھے کہ جب ان کو کیلکولس پڑھایا گیا، جب ان کو ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھائی گئی تو ان کو صرف ایک طریقے سے پڑھائی گئی، تو اسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کا جو گرافیکل اسپیکٹ تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ یعنی جو ان کا کانٹینٹ پیڈاگوجیکل جو ڈیزائن تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا، اینڈ مور فل فلیج ڈیزائن would have given them more capabilities. The number of issues that they could identify, resolve and solve would have been larger اگر ڈیزائن ان کا زیادہ کمپریہنسو ہوتا۔ جی، تو ناظرین اس میں ایک اور بھی میں بات کرتا چلوں آپ سے کہ ہم ہمارا جو ایم ایس سی پروگرام تھا جس میں ہم ایڈمٹ کرتے تھے میتھس کے لوگ بھی آ سکتے تھے، الیکٹریکل انجینئرز بھی آ سکتے تھے، اس میں جو الیکٹریکل انجینئرز جو ریزنیبل مارکس لے کر آئے تھے ان کو یہ مسئلہ، ہم نے یہ مسئلہ نوٹس نہیں کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ گرافیکلی بھی سوچ سکتے تھے، جبکہ ایک ایم ایس سی میتھمیٹکس یا میجر جس نے میتھمیٹکس میں کیا ہوا اس کے لیے یہ مشکل تھا، یا ایک میکینیکل انجینئر اس کے لیے مشکل تھا۔ تو مجھے یہ خیال آیا، بیکاز میں بھی ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں، کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر جب لیبورٹری ہوتی ہے تو اس میں ہم کرنٹ اور وولٹیج ریلیشن شپس کیپیسٹر کے اکراس یا انڈکٹر کے اکراس ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنٹ اور وولٹیج کا وہی ریلیشن شپ ہوتا ہے جو ویلوسٹی اور ڈسپلیسمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اور ویلوسٹی میں ڈفرینشیشن یا انٹیگریشن کا ریلیشن شپ ہے۔ اچھا، وہاں پر یہ بالکل ہوتا ہے کہ آپ انالیٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ایکویشن لکھتے ہیں وولٹیج کی اور اب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر کے کرنٹ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک میں اسے ٹیکنالوجی نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ تو لیب ایکوپمنٹ، اسٹینڈرڈ لیب ایکوپمنٹ ہے جو اویلیبل ہوتا ہے، جو 50 سال پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ گرافنگ کیلکولیٹرز تو ابھی آئے ہیں جو جن کی وجہ سے ہارورڈ کیلکولس بھی یہ کہتا ہے کہ آپ گرافنگ کیلکولیٹر استعمال کریں، تاکہ اگر آپ پینسل اور پیپر پہ آپ میں اتنا صبر نہیں کہ آپ بیٹھ کے ڈرائنگ کر رہے ہیں تو آپ گرافنگ کیلکولیٹر سے بنا لیں۔ لیکن میں ذکر کر رہا ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ کی، جس میں کیتھوڈ رے ٹیوب استعمال ہوا کرتی تھیں کہ ہم وولٹیج کیپیسٹر کے اکراس دیکھ رہے ہیں اور کرنٹ جو ہے وہ دوسری جو اس کی رے ہے اس کے اوپر لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس دو پکچرز نظر آ رہی ہیں، ایک طرف وولٹیج کیپیسٹر کے اوپر ہے اور ایک طرف کرنٹ کیپیسٹر سے جو گزر رہی ہے، اور ان دونوں کو ہم ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر وولٹیج کتنی تھی اور اس ٹائم پر کرنٹ کتنی تھی، تو اس کا مطلب گراف بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا۔ تو وہاں پر یہ ایک پیڈاگوجیکل ایڈ نہیں تھی جو کیتھوڈ رے، لیکن بہرحال اس میں یہ تو واضح ہو گیا کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح، یہ تو بائی ایکسیڈنٹ ٹیکنالوجی پیڈاگوجی کی ایڈ میں آ گئی، لیکن ہم یہ بائی ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں۔ جی، تو آج کل تو گرافنگ کیلکولیٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، وہ جیسا کہ ہارورڈ کیلکولس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ خود سے ڈرا نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ اسینشیل نہیں ہے، آپ خود سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ ہم اس زمانے میں یہی کیا کرتے تھے کہ ہمیں وولٹیج کی ویو فارم دی ہوئی ہوتی تھی اور اس وولٹیج ویو فارم کی ہم ایکویشن لکھتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ گراف سے ہم انالیٹیکل پہ چلے جاتے تھے، اس کے بعد ہم اس وولٹیج سے کرنٹ نکالنے کی کوشش کرتے تھے کیپیسٹر میں سے یا انڈکٹر میں سے، اور وہاں سے اس کی ویو فارم پھر ہم ڈرا کرتے تھے، دوبارہ سے گراف پہ جاتے تھے، گراف سے انالیٹیکلی وولٹیج سے کرنٹ کسی طرح ہم نے نکالی اور کرنٹ سے دوبارہ ہم نے گراف بنایا، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے آسلوسکوپ کے اوپر کہ کیا ہمارا گراف وولٹیج کا اور کرنٹ کا وہ میچ کر رہا ہے جو سی آر ٹی کے اوپر گراف آ رہا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ پیڈاگوجیکل ایڈ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور جب بھی ہم گرافنگ کیلکولیٹرز کو اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ استعمال ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایک مختلف اینگل سے دیکھنے کا جو طریقہ ہے اور جو مسکنسیپشنز ہیں
جو ایگزسٹنگ مسکنسیپشنس ہیں ان کا اگر ہمیں علم ہو جائے تو کس طریقے سے ہم ان کو ریموو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک صحیح ایک پراپر پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کرنے سے. اب آخر میں آپ کو ایک ٹپیکل پرابلم پڑھ کے سناؤں گا یہاں سے. یہ جو ہارورڈ کیلکولس کی کتاب ہے اور یہ کسی بھی چیپٹر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہم کانسیپٹ پرابلمس کا ذکر کر رہے تھے کہ کس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ واقعی ان کی سوچ کو، ان کی میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتے ہیں یا میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پلگ اینڈ چگ قسم کے پرابلمس نہیں ہوتے. تو ناظرین یہ ایک پرابلم ہے جس کا نام ہے پیج 391 کے اوپر ہے اپلائیڈ کیلکولس کی کتاب میں سے. اس میں ایک فگر دیا ہوا ہے جس میں says that the figure shows the contours of the temperature along one wall of a heated room through one winter day with time indicated as on a 24-hour clock. The room has a heater located at the leftmost corner of the wall and one window in the wall. The heater is controlled by thermostat about 2 feet from the window. اور یہ جو فگر ہے اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو ٹمپریچر کے کانٹورز دیے ہوئے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ڈسٹینس اینڈ رسپیکٹ ٹو ٹائم. اور اب آپ نے جو سوالوں کے جواب دینے وہ آپ ناظرین اس پہ ذرا غور کریں. سوال یہ ہے ویئر از دا ونڈو. اب اس میں اب آپ بتائیے کہ وہ پلگ ان چک کدھر چلا گیا. اس قسم کے جو سوال ہیں اس میں آپ جب تک سمجھیں گے نہیں اس پرابلم کو، جب تک آپ ایک پکچر نہیں بنائیں گے، جب تک ایک ویژولائزیشن آپ اس کی نہیں کریں گے، سمجھ نہیں آئے گا پرابلم. جب تک آپ کوئی فارمولا آپ تو اس میں لگا ہی نہیں سکتے. ویئر از دا ونڈو، وین از دا ونڈو اوپن. اب یہ دیکھیں یہ ایک پیچھے کہانی چل رہی ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک ہیٹر ہے، ہیٹر لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑکی ہے، کھڑکی کسی ٹائم پہ کھلی ہوتی ہے، کسی ٹائم پہ بند ہوتی ہے. کھڑکی کہاں پر ہے اور کھڑکی کس ٹائم پہ کھلی ہوئی تھی. وین از دا ہیٹر آن، کس ٹائم پہ آپ نے اس کو ہیٹر کو جلایا تھا. ٹو واٹ ٹمپریچر ڈو یو تھنک دا تھرموسٹیٹ از سیٹ، ہاؤ ڈو یو نو، ویئر از دا تھرموسٹیٹ. اب یہ جو سوال ہیں ناظرین یہ اب آپ کو سوچنے پڑیں گے. یہ آپ کو پورا سوالوں کا بینک مل جائے گا اگر آپ کوشش کریں ان کو، کہ وہ سوال جو آپ کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ ایک فارمولا بغیر سوچے سمجھے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین یہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیلکولس کے ایک ٹاپک کو، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم نے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ اس کے لیے مختلف پیڈاگوجیز ہو سکتی ہیں. اس میں مسکنسیپشنس کو اپنے سامنے رکھنا بہت اہم ہے. ان مسکنسیپشنس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی پیڈاگوجی اپلائی کریں گے. آپ کے پاس مختلف اینگلز ہیں، ویژولی بھی آپ گرافیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اس پرابلم کو آپ گرافیکلی بھی دیکھ لیا آپ نے، آپ انالیٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، فارمولاز کے ذریعے سے آپ نومیریکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے پیچھے ایک سٹوری بھی بنا سکتے ہیں. ان سارے اینگل سے جب آپ اس پرابلم کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے ہارورڈ کیلکولس نے آپ کی ہیلپ کی ہے، تو آپ یقیناً ایک بڑی ایکسائٹنگ لرننگ انوائرمنٹ اپنی کلاس میں کریٹ کر سکیں گے. لیکن اب اصل مسئلہ آپ کے سامنے کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا ایفیکٹولی آپ نے کیا ہے. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پروسیس اتنا ہی ایکسائٹنگ لگا ہوگا جتنا کہ مجھے ایکسائٹنگ لگا اور یاسر کو ایکسائٹنگ لگا. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.